کل ہم نے سورہ شعراء کی تلاوت کی تھی اور اس کے مضامین میں ایک انتہائی اہم جو موضوع ہے صرف اسی کو ذکر کرتے ہوئے ہم آج کی تلاوت کی طرف آتے ہیں۔ اگرچہ اس میں جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بالتفصیل ذکر ہوا ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین کا تذکرہ دوبارہ آیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی کچھ کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے سے قبل رب ذوالجلال کی 5 صفات کو ذکر فرمایا ہے، جن میں سے پہلی صفت جناب ابراہیم دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الذی خلقنی فہو یہدین، کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ میرا وہ شان کا حامل ہے کہ وہ میرا خالق بھی ہے اور مجھے ہدایت دینے والا بھی ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین، کہ وہی وہ رب ہے کہ جو مجھے بھوک میں کھانا دیتا ہے اور پیاس میں مجھے پانی عطا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی رب جو ہے مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی رب موت دے گا اور وہی رب زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی رب ہے کہ جو دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ کی ان تمام صفات کو ذکر کرنے کے بعد اب انہوں نے اپنی دعا کا آغاز کیا۔ فرماتے ہیں کہ ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ مجھے فہم و علم عطا فرما، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور باری تعالیٰ لوگوں کے درمیان میرا جو ذکر ہے وہ اچھا فرما دے، لیکن لوگوں کی یعنی زبان پر میرے بارے میں جو کلمات ہوں وہ اچھے ہوں، تحسین کے کلمات ہوں۔ لسان صدق فی الآخرین۔ پھر فرمایا کہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، کہ اے اللہ جو تو نے اپنے نیکوکار بندوں کے لیے جنت بنا رکھی ہے اس جنت میں مجھ ابراہیم کو بھی جگہ عطا فرمانا۔ اور پھر ساتھ فرما رہے ہیں وغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کو یعنی اس سے مراد چچا ہیں کہ اس کو معاف فرما دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشرک کے لیے دعا کرنے سے بالاتفاق علماء نے فقہا نے منع فرمایا۔ تو اس آیت کو بعض حضرات استدلال کرتے ہیں، تو یہ جو کلمات ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ اس موقع کے ہیں کہ جس موقع پر ان کے یہ چچا جو ہیں اس شرک کی ان گہرائیوں اور دلدل تک نہیں پہنچ گئے کہ جہاں سے واپسی کا رستہ نہیں ہوا، اور پھر جب اس کے بعد ان کا کفر جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا تو پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جناب ابراہیم ان سے برات کا اعلان کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دعاؤں کا تذکرہ ہے، جس کے تحت شارحین نے اور بالخصوص مفسرین اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بندہ مومن جب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے تو اس دعا کرنے سے پہلے جس رب سے دعا کر رہا ہے اس رب کی شان بیان کرے، اس کی بڑائی کو بیان کرے، اس کی عظمت اور رفعت کو بیان کرے، تاکہ اس کی رحمت تمہاری جانب بالخصوص متوجہ ہو جائے۔ اور جب اس کی رحمت کی جانب تمہاری جانب وہ متوجہ ہو گئی تو اب اپنا مدعا سامنے رکھو، اپنی گزارش اب سامنے رکھو، تو رب ذوالجلال تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے، اس سورہ فاتحہ کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورہ دعا کے اگر اسلوب کو ہم دیکھیں تو اس میں بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ پہلے رب کی کبریائی ہے، رب کی تعریف ہے، رب کی شان ہے اور رب کی بلندی کو بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی رب کی شان، الرحمن الرحیم، یہ بھی رب کی شان، مالک یوم الدین، یہ بھی رب کی شان۔ ان تمام شانوں کو ذکر کرنے کے بعد اپنی عاجزی کو ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر دعا مانگی گئی تو فرمایا کہ رب اس دعا کو قبول فرماتا ہے جس کی ابتدا میں رب ذوالجلال کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب اس گوشے سے قرآن مجید فرقان حمید کے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ سورہ نمل کا جب آغاز ہے تو نمل جو ہے وہ عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں،
اور جناب سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کی جو باہمی سماعت کی جو کیفیت ہے، اس واقعے کے سبب سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نمل ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا کہ جب جناب سلیمان علیہ السلام اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ ایک سمت روانہ ہوئے ہیں، تو رستے میں ان چیونٹیوں کی ایک بہت بڑی مخلوق بس رہی ہے اور وہاں ان کی کثیر تعداد موجود ہے۔ تو ان چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی وہ اپنے دیگر اقارب سے اس بات کو ذکر کر رہی ہے کہ بہت بڑا لشکر سلیمان علیہ السلام کا یہاں سے گزرنے والا ہے، تو جلدی جلدی اپنے گھروں میں اور اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم ان کے پاؤں تلے روند جائیں۔ تو وہ بات جو چیونٹی کی اس ملکہ نے کی تھی، اللہ رب العزت نے جناب سلیمان علیہ السلام کو وہ قوت، وہ صلاحیت اور شان عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اس کی اس بات کو سماعت فرمایا۔ یعنی کیا شان اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ چیونٹی تک کی گفتگو اور بات کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے جب اس بات کو سنا ہے تو اس کے جواب میں آپ رب ذوالجلال کے اس انعام پر مسکرا دیے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور پھر آگے جو ذکر ہے وہ اہمیت کا حامل ہے کہ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَةَ۔ اللہ اکبر، باری تعالیٰ یہ جو تو نے مجھے نعمت عطا کی ہے کہ میں اس مخلوق کی بھی بات کو سن رہا ہوں، میں اس نعمت پر کوئی غرور اور تکبر نہیں کرتا، میں تیری بارگاہ میں سر بسجود ہوں، شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ توفیقات اور یہ شان عطا فرمائی۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کے انعامات پر شکر گزاری انسان کو بندگی کی اس معراج پر پہنچاتی ہے کہ جو انسان کی حقیقت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ واقعہ ملکہ سبا کا ذکر کیا گیا ہے، جو یمن کی ایک سرزمین تھی، اور اس خاتون کا اور ملکہ کا جو نام ہے وہ بلقیس ذکر کیا گیا۔ روزانہ کی بنیاد پر جو اسمبلی لگتی تھی تو اس میں وہ پرندہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ تو جب وہ ہدہد موجود نہیں ہے تو آپ نے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے؟ فرمایا کہ اگر اس نے کوئی واضح تعویل نہ ذکر کی کہ میں یہاں کیوں غیر حاضر ہوں، تو اس کو یا تو شدید سزا دی جائے گی یا اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو جب وہ حاضر ہوا تو پوچھا گیا کہ کہاں تھے، تو اس نے کہا کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسی وادی میں گیا ہوں کہ جہاں کی سلطان اور جو بادشاہت ہے وہ ایک خاتون کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی بادشاہت میں یہ چیزیں موجود ہیں، وہ جس تخت پر بیٹھتی ہے اس کی یہ شان ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو ہم تمہیں رقعہ لکھ کر دیتے ہیں، جاؤ اور جا کر اس بلقیس کی گود میں اس خط کو ڈال دینا۔ اور جب وہ خط گیا ہے تو اس پر جناب سلیمان نے لکھا تھا اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، کہ یہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور اس جو میرا تمہارے ساتھ یہ گفتگو ہے خط کے ذریعے سے، اس کا آغاز میرے رب کے نام کے ساتھ ہے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین، میرے سامنے کبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھک کر اسلام قبول کرنے کے لیے میری بارگاہ میں آ جاؤ، اس کے علاوہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ تو جب یہ خط انہوں نے پڑھا ہے تو ملکہ بلقیس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ آیا واقعی کوئی ایسا بادشاہ اور سلطان ہے کہ جو سلیمان کہلاتے ہیں اور ان میں اتنی قوت ہے کہ ہماری سلطنت کو للکار رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ قیمتی تحائف کے ساتھ اپنا ایک وفد روانہ کیا اور کہا کہ جا کر اس بادشاہ کو یہ تحائف دیے جائیں تاکہ ان کے مزاج سے ہمیں آگہی حاصل ہو۔ لیکن جب وہ تحائف وہاں پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ آسمان پر پرندے بھی جو ہے وہ میری اجازت سے اڑ رہے ہیں، اور سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی میرے اذن سے تیر رہی ہیں، میرے رب ذوالجلال نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، تو ان جو ہے وہ تحائف کی میری نظر میں کوئی وقت نہیں، میری بات وہیں کھڑی ہے کہ اسلام قبول کر کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ تو جب ان کو یہ پیغام پہنچا ہے تو انہوں نے تیاری کی ہے کہ اب میں سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگیں تو اس موقع پر قرآن کی آیات نازل ہوئیں اور آگاہ کر دیا گیا کہ وہ ملکہ بلقیس ایمان لانے پر آمادہ ہو گئی ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والی۔ تو اس موقع پر پھر یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس موقع پر حضرت سلیمان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور فرمایا کہ وہ ملکہ بلقیس جو اپنے گھر سے چلی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں موجود ہونا چاہیے۔ جو اس دربار میں جن موجود تھا جس کا نام قرآن نے عفریت ذکر کیا
قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک جس کا نام عفریت تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی اس حکم کی تعمیل کروں گا اور آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کے لیے وہ تخت یہاں لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اسی بارگاہ میں جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہے جس کی جو علامت قرآن نے ذکر کی ہے وہ ذکر کی الذی عندہ علم من الکتاب، انہی میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب سے اس کے پاس علم تھا، پوری کتاب کا نہیں، کتاب سے کچھ علم تھا۔ اس نے کہا کہ میں وہ تخت لا سکتا ہوں، آپ کی آنکھ بعد میں جھپکے گی، تخت پہلے آ جائے گا۔ اور پھر یہ موقع پیش آیا کہ وہ تخت اتنے سے لمحے میں لے کر آئے۔ تو وہ جناب آصف بن برقیہ ہیں کہ جو ولی تھے جناب سلیمان علیہ السلام کی امت کے، تو اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کے پاس جناب سلیمان علیہ السلام پر رب کا جو کلام نازل ہوا تھا اس کا کچھ حصہ علم کا ان کے پاس تھا، تو ان کی قوت اور طاقت کا یہ عالم ہے۔ تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو اس کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر فرمائیے بتائیے ذرا کہ جس کے سینے پر یہ قرآن نازل ہوا ہو اس محمد مصطفیٰ کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ محلات اور یہ مقامات جو ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے کریم لجپال جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، رفعت، عظمت اور شان اور بلندی رب ذوالجلال نے انہیں کتنی عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری تفصیل اس سورہ مبارکہ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر جب 20واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی کبریائی کے 5 مختلف براہین یعنی علامات اور نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے، اور اس میں ہر ایک کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کہ کیا یہ شان رکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ یعنی یہ سوال بتاتا ہے کہ یہ ساری شانیں ایک رب ذوالجلال ہی کی ہیں۔ پھر اس سورہ کے آخر میں جو قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اس کی کیفیت کو بھی بیان کیا گیا۔ اس کی تفصیل میں ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ سور جو ہے وہ 3 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلی بار جب یہ سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق پر ایک خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گا، اور پھر اس خوف اور ہیبت کے عالم میں سب دائیں بائیں سرگرداں ہوں گے۔ تو دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ رب العزت موت کو غالب فرما دے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اور پھر رب ذوالجلال تیسری بار جب حکم دے گا جناب اسرافیل علیہ السلام کو کہ وہ سور پھونکیں، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات ہمارے سامنے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ فرمایا اس سور کے بعد رب ذوالجلال ہر موت کو زندگی میں تبدیل فرمائے گا، یہاں تک کہ زمین کے اوپر بھی اور زمین کے اندر بھی جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ نکل کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ حشر کا دن ہوگا۔ یہ ساری تفصیل اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اگلی سورہ سورہ قصص ہے۔ قصص قصہ کی جمع ہے، اور اس سورہ میں 3 بنیادی واقعات کو ذکر کیا گیا، تو اس لیے اس سورہ کو سورہ قصص بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، بالتفصیل ذکر ہے، اس کے بعد فرعون کا تذکرہ ہے، اور ایک ایسا بادشاہ اور مالدار شخص کہ جس کو اپنے مال پر زوم، غرور اور تکبر تھا، کہ جس کو قرآن نے قارون کہا ہے، اس کے تذکرے کی وجہ سے یہ سورہ قصص ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پیدائش کا تذکرہ ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ جناب فرعون نے جو ہے بچی کے پیدا ہونے پر چھوڑ دینے اور بچے کے پیدا ہونے پر قتل کے احکامات صادر کر رکھے تھے۔ پھر چند سالوں کے بعد جب کہا گیا کہ یہ بنی اسرائیل جو اقلیت میں ہیں، ہمارے چھوٹے موٹے کام کرنے کے کام آتے ہیں، اگر ان کے سارے بچوں کو اور مردوں کو ہم مار دیں گے تو پھر ہمارے یہ کام کون کیا کرے گا؟ تو پھر اس وقت حکم ہوا کہ جناب اب یہ احکامات ہیں کہ 1 سال بچوں کو چھوڑا جائے اور اگلے سال بچوں کو مارا جائے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی جس سال ولادت ہوئی یہ وہ سال تھا کہ جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے صندوق میں آپ کو ڈال کر نیل جو دریا ہے اس کی لہروں کے سپرد کر دیا، اور یہ سارا کا سارا رب ذوالجلال کی جانب سے ایک الہامی کیفیت کے ساتھ ان کے ذہن میں اس خیال اور تصور کو پیدا کیا گیا۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ اس تخت کو، اس صندوق کو جناب سیدہ آسیہ نے لیا،
کہ جو سیدہ آسیہ فرعون کی زوجہ اور اہلیہ ہیں، اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور تربیت کا اہتمام فرعون ہی کے دربار میں فرمایا۔ کسی اور کا دودھ نہیں پیا، آپ نے اپنی ہی والدہ کا دودھ پیا۔ نہ صرف اپنی والدہ کا آپ دودھ پی رہے ہیں بلکہ فرعون اس دودھ پلانے کی ان کی والدہ کو اجرت بھی دے رہا ہے۔ اور پھر یہ ساری کیفیات کو ذکر کرنے کے بعد جب آپ جوانی کی دہلیز پر پہنچے ہیں تو اس موقع پر جو واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ اس شخص کا جسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید کیا اور اس کی جان نکل گئی، تو آپ ایک صالح شخص کے مشورے سے اپنے اس علاقے کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ اور جب آپ چلتے چلتے اس وادی میں پہنچے کہ جہاں آپ کی دو نوشیزہ خواتین کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ان کی جو ملاقات ہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو یہاں ذکر فرمایا ہے کہ آپ چلتے چلتے جب ایک پانی کے جو ہے کنویں کے پاس پہنچے ہیں تو اس موقع پر امرأتین تذودان، دو خواتین کو انہوں نے دیکھا کہ وہ سہمی ہوئی ایک سمت پر کھڑی ہیں اور وہ اس بات کا گویا کہ انتظار کر رہی ہیں کہ ہم اس کنویں سے پانی کب حاصل کریں۔ تو آپ نے جب ان سے دریافت کیا تو کہا کہ ہم حیادار ہیں اور یہ مردوں کی بہتات ہے، یہ دائیں بائیں ہوں تو پھر ہم آگے بڑھ کر یہاں سے پانی حاصل کریں۔ تو جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور ان کے برتنوں کو پانی سے بھر کر انہیں دے دیا۔ اور وہ دونوں جو خواتین تھیں جب وہ اپنے گھر گئیں تو وہ دونوں شہزادیاں تھیں جناب شعیب علیہ السلام کی۔ انہوں نے جا کر بتایا، پوچھا کہ آج بڑی جلدی واپسی ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان مل گیا تھا اور اس نے ہمیں جلدی پانی بھر کے دے دیا تو ہم آ گئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دوبارہ واپس بھیجا کہ جاؤ اور اس نوجوان کو لے کر آؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس مقام کو یہاں ذکر کیا کہ جب وہ دونوں خواتین جناب موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے آ رہی ہیں، تمشی علی استحیاء، یہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ وہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں اس حالت میں کہ وہ حیا کا پیکر ہے۔ اللہ اکبر۔ کل بھی ہم نے پردے پر بات کی تھی، یہ الفاظ کتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ جو عورت حیادار ہو قرآن میں ان کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمشی علی استحیاء، وہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں لیکن حیا کا پیکر ہیں، اور آ کر کہہ رہی ہیں ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ جزا دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے اور ہمیں پانی آپ نے لے کر دیا ہے۔ چونکہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے وہاں بیٹھے تھے درخت کے نیچے، اور رب کی بارگاہ میں انہوں نے یہ دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ اکبر، اے اللہ میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام، اپنی محتاجی کو انہوں نے ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر جب عطاؤں کے دروازے کھولے اور جب آپ جناب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو پھر وہاں پھر پوری تفصیل ہے کہ آپ ہمارے گھر میں جو ہے اجرت پر کام کریں، اتنے سال آپ کام کر لیں تو پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ اجرت دیں گے۔ ساری تفصیل قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں ہے، اور انہی میں سے ایک کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح بھی ہوا۔ پھر جب اللہ رب العزت کا اذن اور حکم ہوا کہ اب آپ اپنی زوجہ کو یہاں سے لیجئے اور واپس اپنے علاقے میں جائیے، تو پھر اس کے بعد ہمیں وہ سورہ طٰہٰ نظر آتی ہے کہ آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ حمل سے تھیں، اور اپنی اہلیہ کو لے کر جب آپ دوران سفر تھے تو وہ درد ذہ اٹھا، تو اس کی وجہ سے جب تکلیف ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دور ایک جگہ پر جب آگ دیکھی تو فرمایا کہ آپ ٹھہریں، میں وہ آگ لے کر آتا ہوں کہ سخت سردی کی رات ہے اور آپ کو اس سے کچھ سکون ملے۔ تو جس آگ اور روشنی کو آپ لینے کے لیے گئے تھے، لینے آگ گئے تھے، رب ذوالجلال نے نبوت کے مرتبے پر فائز فرما دی۔ رب ذوالجلال نے ان انعامات کی جانب توجہ دلائی کہ جن انعامات کو رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقدر فرمایا تھا۔ تو یہ ساری تفصیل یہاں آج کی اس صورت میں موجود ہے۔ قارون کی جب بات آتی ہے تو یہ قارون کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار ہے، اور اکثر مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب جناب موسیٰ کا قرابت دار اور چچا زاد ہے تو بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن وہ بنی اسرائیل چونکہ اقلیت میں تھے، غریب نادار لوگ تھے، تو یہ ان کو چھوڑ کر فرعون کے دربار میں پہنچا ہوا تھا، اور اس کے خزانے کی حالت کو قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے باقاعدہ غلام اور ان کے جانور جو ہے وہ مامور تھے، اس قدر اس کے پاس خزانہ تھا۔ یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ آج کے بڑے بڑے رئیس اور سردار بھی اور بڑے بڑے مالدار لوگ بھی اگر جمع ہو جائیں تو قارون کا خزانہ آج کے اعتبار سے بھی ان سے زیادہ ہے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی اور نصیحت کرتے ہوئے اسے کہا کہ یہ جو کچھ بھی تم دکھاتے ہو اور جو تمہارے پاس مال ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کے ساتھ احسان کیا کرو، اللہ کے بندوں پر احسان کرتے ہوئے کسی پر ظلم مت کیا کرو، اور ناجائز مصارف میں جو تم اپنا مال خرچ کرتے ہو یہ نہ کیا کرو۔ تو اس کے جواب میں اس نے یہ کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو سارا مال ہے یہ میرا اپنا ہے، میری فہم کا ہے، میری فراست کا ہے، میری دانش کا ہے، یہ سارا مال میری دانش کے زور پر مجھے ملا ہے، مجھے کیا پڑی کہ میں کسی پر خرچ کروں، مجھے کیا پڑی کہ میں جو ہے وہ رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں پر خرچ کرتا پھروں، میرا مال ہے، میری مرضی میں اس کو جیسا بھی خرچ کروں۔ تو اللہ کے حبیب جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اس وقت انہیں فرمایا کہ یہ غرور اور تکبر کے تمہارے یہ جملے تمہیں ایک وقت مار دیں گے۔ بہت بڑے لشکر کے ساتھ اور جاہ و جلال کے ساتھ وہ ایک جب نکلا تو کچھ لوگ وہاں کھڑے ہوئے اس پر فخر کر رہے تھے کہ دیکھو کاش کہ یہ مال ہمیں مل جائے۔ اللہ رب العزت کا عذاب آیا تو وہ مال سمیت جب زمین میں دھس گیا تو وہی لوگ جو قریب کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ کاش کہ ایسا مال ہمارے پاس بھی ہوتا، فوراً رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے اور کہنے لگے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس آزمائش کی اور امتحان کی گھڑی سے ہمیں بچا لیا، کہ ایسے مال کے جو تیرے عذاب کے حقدار بنائے ہمیں تو نے اس مال سے محفوظ اور مامون فرمایا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل بھی اسی سورہ مبارکہ سورہ قصص میں ذکر کی گئی ہے۔ اور قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی نصیحت کر رہا ہے کہ جو ہر مسلمان کے لیے ہے اور ہر وقت کے لیے، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے، یعنی نیک جو انجام ہے وہ تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اور یہ جو تم ہمارے آخری ٹھکانے کی بات سنتے اور دیکھتے اور پڑھتے ہو کہ ہم نے جنت بنائی ہے، تو فرمایا کہ یہ انہی کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں دو چیزیں نہیں ہیں، نمبر ایک کہ وہ فساد کرنے کی خواہش مند نہیں، اور نمبر دو کہ وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس نہیں کرتے، اپنے اندر بڑائی نہیں رکھتے، اپنے اندر کبر محسوس نہیں کرتے اور اپنے آپ کو غرور سے دور رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کو تقویٰ دیا جاتا ہے، اور یہ آخرت کا بہترین انجام انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور پھر قرآن نے آخر میں فرمایا کہ رب کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے، ایک رب صرف رب ہے کہ جو قدیم ہے، اس کو حدث لاحق نہیں، باقی جو کچھ کائنات میں ہے وہ حادث ہے۔ اور اسی جانب فرمایا کہ ایک رب کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے۔ اگلی سورت سورہ عنکبوت جو ہے وہ مکڑی اور اس کے جالے کو کہا جاتا ہے، اور اس مثال کے ذریعے سے انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کی جانب توجہ دلائی گئی اور بتایا گیا کہ انسان کی زندگی اتنی عارضی بھی ہے اور اتنی کمزور بھی ہے۔ دیکھیے نا کہ ایک سانس ہی کی تو ڈوری ہے، ایک سانس کی ڈوری ہے کہ اگر اندر چلی جائے سانس اور باہر نہ آئے تو انسان ختم، باہر آ گئی اور سانس اندر نہ جائے تب بھی انسان ختم۔ تو مکڑی کی جالی کو تو پھر بھی پھونک مارنی پڑتی ہے، تو فرمایا کہ انسان کو تو پھونک بھی نہیں مارنی پڑتی، وہ اگر ایک سانس لینا رک جائے اور بھول جائے تو گویا کہ اس کی زندگی کا اختتام ہے، اور ہم نہ جانے اپنی زندگی پر کیا زوم اور کیا غرور لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کو ذکر فرمایا، لیکن ابتدا میں جو دستور اور ضابطہ بیان ہوا وہ بڑا خوبصورت اور شاندار ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے؟ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ آگے خود ہی فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، ہم ان کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، ہم ان کو تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں، ہم ان کو امتحان میں جو ہے وہ مبتلا کرنے کے بعد اب دیکھتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ وہ کہنے والوں میں سچے کتنے ہیں اور جھوٹے کتنے ہیں۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ پھر نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے پھر دریافت کیا کہ یہ بات سچ ہے، درست کہہ رہے ہو کہ تم ٹوٹ کر پیار کرتے ہو؟
کہا یا رسول اللہ بالکل یہ بات میں 100% سچا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تیار ہو جاؤ ان امتحانات اور آزمائش کے لیے کہ جو اللہ رب العزت تم پر ڈالنے والا ہے، کیونکہ ایسے دعویٰ کرنے والوں یعنی ایمان کے اخلاص والوں پر فرمایا آزمائشیں ایسے آتی ہیں جیسے بلندی سے پستی کی جانب تیزی کے ساتھ پانی آتا ہے. تو فرمایا رب کے امتحانوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا دیکھو تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ رب کے عذاب میں ہے. تمہیں کیا پتا کہ یہ عذاب ہے یا رب اسے امتحان میں مبتلا کر کے اس کے درجات کو بلند فرما رہا ہے. امتحانات میں مبتلا ہونا، آزمائش میں مبتلا ہونا، تکلیف کا آ جانا، یہ رب کی محبوبیت کی دلیل ہے کہ رب پہچان رہا ہے، آزما رہا ہے اور پرکھ رہا ہے کہ یہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے. فرمایا کہ کامیاب تو پھر اس امتحان میں وہی ہوتا ہے کہ جو صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ کسی کو یہ اختیار تو نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اس کو یہ جو تکلیف آئی ہے یہ اس پر عذاب ہے، لیکن ہاں پرکھنے کا ایک طریقہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کے باوجود اس کی زبان پر صبر دیکھو تو جان لو کہ یہ واقعی رب کے امتحان میں مبتلا ہے کہ رب اس امتحان کی برکت سے اس کے درجات کو بلند فرما رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں صبر اور شکر داخل کرنے کی توفیقات عطا فرمائے.